لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام: يا أخي عباس أنت صاحب اللواحي. صلوات پڑھ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھتے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کے کردار اور یہ بات طے ہے معصوم کا قول راز سے خالی نہیں. عہدہ علمداری آسان تھوڑی ہے. اگر آسان یہ عہدہ علمداری ہوتا علم اٹھانا تو 39 دن بھاگے کیوں؟ 39 دن گئے واپس گئے واپس گئے واپس. سردار کہہ رہا ہے لشکر بھاگا، لشکر کہہ رہا ہے سردار بھاگا، اور 39ویں دن رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں کل علم اسے دیں گے جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ و رسول اسے دوست رکھتا ہوگا. خیبر میں لشکر اسلام کی تعداد 1600 پہ مشتمل لشکر اسلام کی تعداد. کیا اس میں کوئی عورت بھی تھی؟ رسول اللہ اعلان کر رہے اللہ کا حبیب کل اسے علم دیں گے جو مرد ہوگا. تو کیا لشکر اسلام میں کوئی عورت تھی؟ اس موچ و داڑھی کا نام مرد نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. کسی کو صرف مرد نہیں کہتے. آخر مرد کسے کہتے ہیں؟ عورت کسے کہتے ہیں؟ ایک کتاب سنا ہوگا ہو سکتا ہے نہج البلاغہ سنا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. وہ ہے مولا کائنات. یہ خطبات کا مجموعہ ہے. اس میں آخر میں دیکھیں گے تو مکتوبات ہے. اسی میں ایک جگہ امام نے انہی مکتوبات میں ارشاد فرمایا ہے کہ 3 صفات ایسے ہیں، 3 صفتیں ایسی ہیں اگر وہ عورت میں ہے تو اچھی ہے، بہتر ہے. وہی صفات مرد میں ہو تو ان کے لیے بدتر ہے. فرما کون رہا ہے
جس کی نظروں کے سامنے کائنات موجود میں آئی. یہ مولا کائنات پہلی صفت. عورت اگر بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس کے لیے اچھی صفت ہے. مرد اگر بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس کے لیے بدتر ہے. پھر امام نے فرمایا عورت اگر مغرور ہے، اس کی وجوہات بھی امام نے بیان کی ہے. اگر عورت مغرور ہے تو اس کے لیے اچھی صفت ہے. مرد اگر مغرور ہے تو اس کے لیے بدتر ہے. تیسری صفت اب امام نے فرمایا عورت بزدل ہے تو اس کے لیے بہتر ہے. مرد بزدل ہے تو اس کے لیے بدتر ہے. اتنا پتہ چلا اس مولا کے قول سے جو خیبر میں تھے وہ بزدل تھے، عورت صفت تھے، مرد صفت نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو یہ سوچا ہونا چاہیے. علم اٹھانے کے لیے سوچا ہونا چاہیے، قرار ہونا چاہیے، بھاگنے والا نہ ہو، میدان چھوڑ کے چلا جائے. اللہ اور رسول سے الفت ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں ہو تو وہ عہدے علمداری کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے. اب جناب عباس علیہ السلام نے علمداری کی، جناب حمزہ نے بھی کبھی علمداری کی، کبھی جعفر طیار نے علمداری کی، کبھی مولا کائنات نے کیا. مگر لفظ علمدار آیا تو نہ ذہن خیبر میں گیا، نہ کہیں گیا، کربلا گیا. اس ذات کے لیے جسے فاطمہ کرامیہ نے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، جناب عباس علیہ السلام. لفظ علمدار کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حمزہ نے کیا تو بھوکے نہیں تھے، پیاسے نہیں تھے. جناب جعفر طیار نے کیا تو بھوکے نہیں تھے، پیاسے نہیں تھے. مولا نے کیا اس وقت بھوکے نہیں تھے، پیاسے نہیں تھے. عباس نے جو کیا 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس کے باوجود اللہ علم کو اس طرح سے اٹھایا، علمداری کی کہ وقت کا ظالم یزید عباس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا ہے. 100 گرام آل محمد کے مصنف لکھتے ہیں لوٹے ہوئے اسباب دربار یزید میں پیش ہوئے. یزید مجنون ہے نا، دشمن ہے نا. علم ایک جگہ ہوتی پکڑنے والی، پکڑنے. اس نے دیکھا علم کو، کھڑا ہوا پھر بیٹھا، پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا. اس کے بعد کربلا کرو کہہ کے کہتا عباس تم تعریف کے قابل ہو. درباری اس کے دوسرے تو اور عباس کی تعریف کہاں دیکھ رہے ہو؟ سارا عالم تیر و تلوار کا نشان، مگر جہاں پکڑا جاتا ہے وہ جگہ محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس نے اس اعتبار سے علمداری کربلا میں کی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا یہ عالم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے، کبھی حمزہ تو کبھی جعفر طیار کیے، ایسے ویسے نہیں، کئی بار طلبگار ہوئے، فضل خالق سے مگر حیدر کرار ہوئے. چڑھ گیا ساز
جناب عباس علیہ السلام کے 3 بھائی اور تھے. ہم اس کو تذکرہ مصحف اس لیے بھی کر دیتے ہیں. اکثر ذاکرین یہ ہے کہ جناب عباس کا تذکرہ کیا بقیہ نہیں کیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں نئی نسل کو بتاتے چلیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ کربلا میں ام المؤمنین کی گود کے 4 بیٹے اپنے قربانی پیش کیا ہے. ایک کا نام جناب عبداللہ، دوسرے کا نام عثمان، تیسرے کا نام جعفر. عباس علیہ السلام کی عمر 33-34 سال، اس سے زیادہ نہیں بنے گی. اس لیے کہ 26 ہجری میں جناب عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. جناب عبداللہ کی عمر کربلا کے میدان میں 25 سال. عثمان کی عمر مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ نے جو لکھا وہ 23 سال. جناب جعفر کی عمر کربلا کے میدان میں 21 سال. یہ ہے جناب ام المؤمنین کی گود کے پالے جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان قربان کی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جناب عباس علیہ السلام اتنے کریم ہے، اتنے رحیم ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. نجف میں ایک مرزا تھے، وہ ہر سال 8 محرم حاضری کی نظر کرتے. اس میں کھانا وانا نہیں پکاتے، مجلس کی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، اس میں کھانا وانا بھی ہوتا. وہ مرزا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے بھی عالم دین. جب وہ مرزا انتقال ہوا تو مقروض دنیا سے گئے. بیٹے کو حیران لگ گیا سال بھر قرضہ ادا کرنے. اب جب ہم سمجھتے ہیں 5 محرم آئی، اس حساب سے موقع آئے، تو ایک دن بیوی نے سوال کیا اس عالم سے، کیا اس سال جناب عباس کی حاضری اور کھانا وانا آپ کے والدین گرامی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی کوئی ہم منت تھوڑی مارے، ابا کے پاس سب کرتی، ہمارے پاس نہیں، ہم نہیں کریں گے. بورچی آ گیا، مخصوص بورچی تھا. صحیح ہے، اس سال کے وعدہ نہیں ہے کھانا پکانے. بھائی ابا کرتے تھے، ہم نہیں. انہوں نے بات کو سوچا، اس لیے اس نے بھی کہہ دیا بورچی نے، صحیح ہے، عباس کے لیے دل چھوٹا مرتبہ یہ کہنے گھر سے بیوی بھی کہہ رہی ہے عباس کے لیے دل چھوٹا نہ کرو، یہ باورچی کہہ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، چل کرتے ہیں. ہم تھوڑی رقم تھی، ہم اور آپ بھی کرتے ہیں. چلو بھائی بڑی دکان سے لیں گے تو تھوڑا سا چاول جو بھی سامان لیں گے پر کلو کم ملے گا. یہ اس ارادے سے چلے گا. اور جب یہ اس ارادے سے چلے، صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو جب یہ اس ارادے سے چلے، بغداد سرکار بھی آپ پڑھنا دیتے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ ہے بغداد. وہاں کمپنی کو نجف نے ایک کمپنی کی چاول کرا کی بڑی، وہاں سے لیں گے تو پر کلو چاول ہمیں 2 روپیہ اگر ہمارا بچ گیا تب بھی بہت ہے. یہ گئے، جیسے ہی پہنچے کمپنی میں وہاں تو معلوم یہ ہوا کہ اس کمپنی کا مالک بغداد سے آگے بیٹھا. ظاہر سی بات ہے، مرچہ کے بیٹے ہیں یہ. اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام لگائی ہے، باتیں ہوتی نہیں. اس نے کہا
कम से कम आप क्या लेंगे तो पर किलो कुछ न कुछ कम होता है 2 रुपया, वो भी बहुत है। मालिक ने पूछा ये बताइए आप यहाँ कितना भिजवा दे। इन्होंने कहा हमें 4 क्विंटल की जरूरत थी। उसने मालिक ने मैनेजर को बुलवाया और इससे कहा बुजुर्ग चलिए पहुंच रहा है माल, जाकर आप यहाँ पहुंच रहा है। मैनेजर को बुलवाने का सुनो 4 क्विंटल चावल अच्छी क्वालिटी का इनके घर भिजवा दो अब्बास के नाम। आए तो 2 रुपया सस्ता मिलेगा। अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा 4 क्विंटल तुम्हें अपनी तरफ से भेज रहे। ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आगे वहां से तो थोड़ी सी रकम थी इनके पास, लकड़ी लिया। अब ऊपर खाना पकना है, मजदूर करेंगे तो पैसा लगेगा, ऐसा चलो हम खुद ही कर लेते। कर रहे जितने में देखा ये सारा मंजर इनका बोझी देख रहा। इतने में देखा 4-5 लोग हैं तुम हकाए चले आ रहे। इनके दरवाजे पे आके थे भाई फला मर्जा का घर कौन सा, उसे मिलना। ये उतरे ये काम क्या है? तो हम लोग हर साल 8 मुहर्रम को ले जाते हैं घर वाले लेकिन इस साल ले गए तो हमसे कहा ही गया यहाँ पास तो तुम्हारे जुम्मे की जरूरत नहीं है, ले जाओ फला वर्षा क्या वहां उन्हें जुम्मे की जरूरत है। ये लेके हम आ गए। अच्छा ठीक है भाई हम आ गए। इतने में उन चारों ने एक ने निकाला लिफाफा का हुजूर ये रख लीजिए। तो भाई ये क्या है? अरे कुछ मसाला आएगा, कुछ पकवाई आप देंगे। कहा लिफाफा लिया हो सकता है। इन्होंने वहीं से आवाज दिया पास कितने करीब हो, अपने चाहने वालों को बेइज्जत नहीं होने देते हैं। चावल नहीं मिला, मसाले का पैसा नहीं मिला, पकवाई का नहीं मिल गया, गोश्त नहीं मिल गया। ये है जनाब अब्बास का हिस्सा था। अरे अंदाजा नहीं है कि क्या है। गैर मासूम जरूर है, गैर मासूम है, मगर इनके अंदर दूसरी बात है। अच्छा एक चीज और हम करी करते हैं कि जब रसूल मौला की विलादत हुई थी तो मौलाए कायनात की सबसे पहले रस्म लौमे रस्म है। सबसे पहले ज़ियारत चेहरे रिसालत अब्बास की विलादत हुई। सबसे पहली ग़िज़ा लौमे इमामत, लौमे इमामत। और फिर चेहरा सबसे पहले तो देखा चेहरा इमामत। बात ये समझ में नहीं आई कि रसूल ने ज़बान चुसाया मौला को, मौला ने अब्बास को चुसाया, 3 मासूम ने ज़बान चुसाया, 3 मासूम ने ज़बान चुसाया। ये ज़बान क्यों चुसाई जा रही भाई? इससे होता क्या है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस ज़बान में चुसाने से होता क्या? सैराब हुए, आप हुए सैराब, हम ही कहते हैं सैराब हुई। उसे उर्दू अदब में जाना पड़ेगा मगर रुके। 10वें इमाम का ज़माना है। इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम
امام سے گفتگو کیا، امام نے اسے جواب دیا، جس امام نے چلا گیا۔ ابو ہاشم کہتے مولا آپ ہندی زبان جانتے ہیں؟ مولا سیدھا نے بھی روایت ہے آپ ہندی زبان جانتے ہیں؟ امام کو تو کہہ رہے تھے ہاں یا نہیں۔ امام نے کچھ نہیں کہا، سنگریزہ اسے اٹھایا، دہن میں رکھا، ابو ہاشم سے اپنے دہن میں رکھ لو، جیسے کہ ابو ہاشم رکھ لو، ابو ہاشم نے دہن میں رکھا، مگر تھوڑی دیر سوال کیا جائے۔ جب امام نے رکھا اور نکالا دہن سے، جتنا لام لگا تھا یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ تو کچھ ہوا۔ کما ہم لوگ پورا نہیں گئے۔ ابو ہاشم نے رکھا، امام نے کہا نکال کے دیکھو، نکال کے دیکھا۔ ابو ہاشم اب کہتے ہیں اس کو رکھنا تھا سنگریزے کو جس میں امامت کا نام لگا تھا کہ میں اپنے اندر 70 علم میں ماہر پا رہا تھا۔ اتنے 70 علم میں اب اندازہ ہوا امامت میں درمیان میں سنگریزے کو حائل کر دیا۔ رسالت جو علم لے کے آئی تھی امامت کو دیا، امامت میں عباس کو علم منتقل کر دیا ہے۔ سلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ شیخ جعفر مولا کے حرم میں دعا پڑھ رہے تھے، جناب وغیرہ کا کتنے وہ کہتے ہیں چند لوگ آئے تابوت لے کر رکھا، چلے گئے تو ایک جوان تھا جس نے آقا عباس کی سری کو پکڑا۔ عباس یہ میری ماں ہے تو شفا چاہیے، نہیں مل سکتی، شفا دے دو، آپ غیروں کو شفا دیتی ہیں، نہیں ملی، پھر پکڑا، شفا دے دو ورنہ نجف چاہ کر کے بابا سے اپنی شکایت کریں۔ اتنی جسارت کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے زری چھوڑا، نکل گیا باہر۔ کافی دیر کے بعد کہتے ہیں تابوت میں جنبش ہوئی، اس کی ماٹی کو کہتے ہیں کافی گھنٹے کے بعد دیکھا وہ جوانی بھی آتی، اور وہ جوان جب آیا جوان تو ظاہر سی بات ہے ماں کو ٹھیک ٹھاک دیکھا، شفا ہے، سب کا آواز سے تو اس کا دعویٰ کیا ایسا نہیں۔ کہتے میں اٹھا، میں نے کہا ہم نے کہی بات ہوتا ہے نجف چاہے کہ عباس کی شکایت کرا ہے۔ اس نے کہا سنو آدھے سے زیادہ رستہ طے کرتے ہیں، ایک سوار آ گیا، سوار نے کہا کہاں جا رہے؟ میں نے کہا عباس خیروں کو دیتے میری ماں کو شفا نہیں دی۔ ہزاروں عباس کو شکایت کرنے رجا۔ میں نے اس سوار نے کہا زبان سے کبھی غلام کی شکایت لوگ آقا سے نہیں کرتے، اچھا میں شفا نہیں دیتے۔ سوار نے کچا تیری ماں کو شفا مل گئی ہے، اگر نہ ملی ہوگی تو کرنا نہیں ہوگی تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے گھوڑے پہ بٹھا کے نجف پہنچا دوں۔ اچھا تو ایسا ہے کہ نہ سفر کر لیا ہے، اپنے گھوڑے پہ سر بیٹھا کر کے پہنچا دو۔ تو اس نے جب دیکھا جوان نے طویل القامت پورا اور سے دیکھا ایسا ہے میرا قد چھوٹا ہے، آپ کا گھوڑا طویل القامت، ذرا ایسا کریے ہاتھ بڑھائیے سہارا دیجیے۔ سامنے والے نے کہا عباس سے شکایت کرنا چاہتے ہو؟ یہ نہیں جانتے کہ عباس کے دونوں سانے برات میں قلم ہو گئے تھے، صرف شکایت کرنا چاہتے ہو عباس؟
ही करीब है। जान लोगे तब वो तोड़ रहे सब चढ़े गए। शरीफा थी, उसने एक मरतबा शरीफ को गौर से देखा। अब्बास, ये जवान मेरी शरीफी का सहारा है, इसे दे दो सिफा। कह के चली गई। थोड़ी देर के बाद आई तो से भेड़ों को सिफा मिली। मेरे आप कैसे सिफा मिली? उसने जवाब दिया, ये बात है कि जवाब लेटा के चली गई। इस सड़ी से आवाज उठी, ये परवरदिगार इस जवान को सिफा दे दे। आवाज आई, अब्बास, इसकी हयात खत्म हो गई। ये बात नहीं करा। फिर इसकी सड़ी से आवाज, ठीक है परवरदिगार, सिफा न दे, अगर मेरे नाम के आगे बाबुल हवाइज का लफ्ज काट दूंगा। अल्लाह, बाबुल हवाइज का लफ्ज काट दे परवरदिगार। ये माजरे गया, ये आवाज है, अब्बास, मैं सिफा दे सकता हूँ, अगर तुम्हारे नाम के आगे से बाबुल हवाइज का लफ्ज नहीं काट सकता। अल्लाह, ये बेचारा नबी अब्बास अलैहिस्सलाम, मेरा अंदाजा नहीं है, हमें दर्द नहीं है कि अब्बास अलैहिस्सलाम क्या है और करबला में क्या थे। चौथे इमाम आधे करबला ऐसे बैठे, चौथे बैठे, इतने में किसी ने दौराने गुफ्तगू जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम है। चौथा इमाम हमारा खड़ा और आवाज दी, अस्सलामु अलैका या कामरे बनी हाशिम। फिर नाम आया, फिर कट, मेरे बात पड़े, फिर नाम आया, फिर कट। इसलिए कमर तब तक खड़े होंगे, मालूम है, जब तक मेरा चचा था मेरे बाबा की कमर सीधी थी। जब तक मेरा बाबा था, दायरे में शैतानियों को, बीवियों को कोई खौफ व हरास नहीं था, बच्चों को ढारस थी। अल्लाह अकबर, ये अब्बास अलैहिस्सलाम। लक़ब क्या है? कमरे बनी हाशिम। इसके बाद मैंने खत्म करने को सोचा, कमरे बनी हाशिम। हम जैसे स्याह रंग वाले चार बैठे हो, एक गोरा आ जाए जिसका कलर साफ हो, तो कहा जाएगा ये देखिए चांद बैठा, बैठा और तेरे सारे। और अगर 4-5 गोरे बैठे हो, उससे भी एक अच्छा आ जाए तो कहा जाएगा ये देखिए गोरों में भी एक चांद निकला, एक आ जाएगा। लेकिन अब्बास को जो लक़ब मिला ना, कमरे बनी हाशिम, जरा थोड़ी देर के 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। रसूलुल्लाह हुस्न खत्म है, हुस्न खत्म है, इसलिए खत्म है, उसने यूसुफ कुर्बान है, उसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी से मारे मौलाए कायनात, जमीलो हसीनो खूबसूरत, खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसलिए कि रवायत ये है, जो साहिब मनसब होगा, रसूल हो या इमाम होगा, अपने दौर में सबसे खूबसूरत होगा। ये एक साथ ये हो गई मनवात। अली अकबर अलैहिस्सलाम शबीह रसूल, उसने यूसुफ कुर्बान है किसमें? रसूलुल्लाह के हुस्न पर, और उनकी शबीह है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। और आगे करते जनाब हाशिम जब खैमे से निकले तो हमें लिखता ऐसे निकले लगता का चांद का टुकड़ा आ रहा, चांद का टुकड़ा आ रहा। ऐसे में अगर कोई कमरे बनी हाशिम हो, अंदाजा है कमरे बनी हाशिम ये है जनाब अब्बास।
یہ لقب ہے. چلتے تھے تو چہرے کے نقاب ہوتی. یہ جناب عباس علیہ السلام تربیت کی شان سے کی عمر بنی نے 5 سال کی عمر جناب عباس علیہ السلام باہر سے گھر میں آئے. عمر بنی نے سوال کیا کہاں گئے تھے؟ جواب دیا بہن زینب کے گھر. آنے کا میرے نام کیا کہا کہ میں زینب کے گھر گیا. کہ سنو تم کنیز زادے ہو وہ شہزادیاں. آج کے بعد بہن نہ کہنا شہزادی کہنا اور برابر نہ جانا. ان کے برابر بیٹھنا نہیں, نگاہ ملا کی باتیں نہ کرنا. اس لیے کہ تم کنیز زادے ہو وہ شہزادیاں ہیں, نبی کی نوازیاں ہیں. آپ نے اندازہ لگایا کیا تربیت عمر بنی. اسے آسورا کسی نے آج شہزادی سے کہہ دیا شہزادی عباس کی آنکھیں سرخ ہو بڑا آ گیا. عباس کو بلایا شہزادی نے, ہاتھ جوڑ کے آپ کا عباس کھڑے نگاہ اٹھاؤ. یہ شہزادی منع کیا نہ میرے حق کا واسطہ اٹھایا کام کر دیا. یہ آنکھیں سرخ کیوں ہے؟ یہ شہزادی میں نے اپنے کانوں سے سنا. آقا نے کہا عباس ایک وہ وقت ہوگا جب تمہارا آقا آواز دے کر تم سو رہے ہوگے لبیک نہ کہو گے. جیسے کا لبیک نہ کہو اے شہزادی تب سے میں سویا نہیں ہوں. کب میرا مظلوم امام آواز دے, کب آقا میرا آواز دے. شہزادی امام کے خیمے میں آئی. بھیا آپ نے کہا ہاں اگر عباس وہ عصر کا وقت ہوگا جب تم سانوں کو کٹائے ہوئے فرات کے کنارے سو رہے ہو. اللہ یہ جناب عباس علیہ السلام ایسی تھوڑی ہے جو وفا ناز کر رہی ہے. عباس ایسی تھوڑی مختص ہو گیا ہے لفظ علمدار عباس. ایسی تھوڑی مختص ہو گیا ہے سب کا ان سے. لیکن جناب عباس علیہ السلام نے بھائی کا جنازہ دیکھا, تیروں میں بارش ہو. عباس نے صبر کر ولی کے دربار میں امام نے روکا, صبر کر لیا. راستے میں لہجانے فرش پہ بنے ہاتھ ڈالا, صبر کر لیا. لیکن جو محرم کو جو مالک کربلا ہوا تو ایک مرتبہ امام نے کہا بہن تم روکو. شہزادی نے یہ کہہ کے روکا عباس آقا کی مرضی کیا ہے؟ آقا کی مرضی ہے خیمے ہٹا لی. عباس نے خیمے ہٹا لیے, طاقت کے باوجود خیمہ ہٹایا آقا کی مرضی. اب ہمارے ایسا کتنے مقامات پہ جس نے صبر کیا. سڑے آسور ایک حوصلہ عباس کے دل میں تو ہی ہے. کل ہم دشمنوں سے جنگ کریں گے, ہم اس کی طرف نہیں جائیں. نقشہ بنایا تھا عباس نے کربلا میں, آدھی سے زیادہ فوج اپنے حصے میں رکھا. ایک اکبر کے حصے میں, چوتھے امام نے اپنے حصے میں رکھا تھا. لیکن امام نے جو دیکھا امام حسین علیہ السلام نے اتنا سے کو بھاگا. عباس پر جنگنے قربانی دینا. شب عاشور میرا مولا سیکل کر رہا تھا تلوار. حسین آ گئے, کیا کر رہے ہو؟ دیکھے تو ذرا. لیا حسین علیہ السلام نے تلوار میں کوئی ضبط کر کے دکھائے کہ عباس نے صبر کر لیا. بس اٹھا اور ختم کر دیا. ایک کتاب ہے ستارے دمشق,
اس کے مصنف نے فقرہ لکھا، میں ذکر آ گیا کہ جب بھی مدینے میں سکینہ کو پیاس لگتی بابا سے نہیں کہتی، ماں سے نہیں کہتی، چچا پیاسی، عباس پانی لیتے، شہزادی کے زانوں میں بٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے پانی پی، کسی سے نہیں کہتے۔ مصنف لکھتے ہیں سیدرانے درویش کے لیے کہ وہ شہزادی سکینہ چچا سے پانی سوال کرتی، مگر روزے عاشورا جب آواز دی شہزادی لاؤ تصویر سا دیا، حسین نے لیا، تاریخ کہتی میرا غازی چلا، جیسی ہی چلا فرات کی طرف، سکینہ چلی ہر خیمے کی طرف۔ بچوں آؤ، دیکھو میرا چچا جا رہا ہے پانی لانے کے لیے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گا، آؤ۔ سارے بچے آ گئے، سب بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شہزادی چچا جا رہا ہے، شہزادی آپ کا چچا جا رہا ہے، وہ علم جا رہا ہے، وہ علم جا رہا ہے، علم نظر نہیں آ رہا۔ بچوں کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، بچے دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ جیسے غازی بلندی پر آیا، علم بچوں نے دیکھا، یہ شہزادی علم آ رہا ہے، ہمارا بھی خیال ہو۔ سکینہ کا جواب، پہلے بھیا اصغر کو پلائیں گے، پھر تمہیں پلائیں گے، بعد میں ہم پیئیں گے۔ ارباب اعظم بچوں کو کیا خبر، بچوں نے بس اتنا دیکھا، دائیں سے علم بائیں جھکا، بائیں سے ارباب اعظم علم زمین پہ گرا، نہیں پتا تاریخ کہتے بچے نہیں دیکھ پا رہے، دل بھی دل میں دعا دے دے۔ حسین عباس کے سرانے پہنچے اور اب عباس کے سرانے پہنچے، بھائی بھائی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ عباس نے آواز دی، عباس تو میرے بھائی ہو، بس بڑے سے آقا کہا ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس نے پلٹ کے کہا ایک آقا میری ماں نے منع کیا ہے۔ ایک بیوی کی آواز آئی، عباس تو مجھے فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین تو بھائی کہہ دے۔ بھائی کہا، روح پرواز ہو گئی۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کربلا میں کوئی گرتا تھا گھوڑے سے، کبھی رسول اللہ کہتے تھے، کبھی مولا کے کہتے بھائی تو پیاسا ہے پانی پی لے۔ جیسے ہی آ کے رسول اللہ نے کہا عباس پیاسے ہو پانی پی لو، عباس نے آواز یا رسول اللہ میرا آقا پیاسا ہے، خیمے میں بچے پیاسے ہیں، عباس پانی نہ پیے گا۔ علم لے کے حسین چلے، درے خیمہ پر پہنچے، سکینہ آئی، اے بابا میرا چچا، جواب دیا شانوں کو کٹا کے برات میں سو گیا، خطاب کیا اے بچوں اپنے اپنے کوزے توڑ ڈالو، میرا چچا مارا گیا۔ سیالم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و علیہ محمد، ہم سب کی خلیل سے عبادت قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیر و صغیر بخش، ہم سب کے والدین کے گناہ بخش، ہم سب کو سچا زیادہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا، روزگار عطا فرما، روزگار اولاد